الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں دو اہم ترین موضوعات پر چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ پہلا موضوع ہے اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے کس طرح بچا جائے، اور دوسرا موضوع اس ملک میں ہونے والے لوک سبھا الیکشن اور اس سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داری۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں موضوعات پر ضروری اور مفید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر دو دعاؤں کی تلقین فرمائی۔ پہلی دعا یہ کہ لوگوں، خدا سے اس کی خوشنودی، رضا اور جنت کو طلب کرو، اور دوسری دعا اللہ تعالیٰ سے اس کی ناراضگی اور غصہ اور جہنم سے پناہ حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام نے دو دعائیں رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ یہ دعائیں صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی ایک مومن و مسلمان کو ان دو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ میری زندگی ان دعاؤں سے کتنی مطابقت رکھتی ہے؟ میری زندگی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کتنے ہیں، اور میری اپنی زندگی میں اللہ کو غصہ دلانے والے، ناراض کرنے والے، جہنم تک پہنچانے والے اعمال ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اگر ہیں تو پھر ان اعمال کو دور کرنے کی فکر، کوشش اور جستجو کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بعض مخصوص اعمال ذکر فرمائے ہیں
جن اعمال کو اپنانے کے نتیجے میں ایک مسلمان اللہ کے غصے سے، اس کی ناراضگی سے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال ذکر فرمائے۔ پہلا عمل ہے خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف کرنا۔ خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف کرنا۔ دنیا میں جن لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، جن کو دیکھنے سے، جن کو ملنے سے، جن کو سے بات کرنے سے۔ کچھ لوگ ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، ان سے ناراضگی رہتی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا دل جن لوگوں سے ملتا ہے، آدمی کا مزاج اور طبیعت جن لوگوں سے مطابقت رکھتی ہے، آدمی ان سب کے بارے میں تو بڑے انصاف کی باتیں کرتا ہے، لیکن جن لوگوں سے ناراضگی، ناخوشی رہتی ہے، جب ان کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو دل کے اندر جذبہ انتقام بھڑکتا ہے، پھر آدمی انصاف کے اصولوں کو اور اس کے تقاضوں کو ان کے حق میں نظر انداز کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اللہ کی ناراضگی سے، غصے سے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ 3 عمل کرے۔ پہلا عمل ہے خوشی اور غصہ دونوں حالتوں کے اندر انصاف کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک قاضی ہوا کرتے تھے۔ قاضی کہتے ہیں جسٹس کو، انصاف کرنے والے کو۔ وہ ساری دنیا، اپنی ساری زندگی لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا وقت لایا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ایک عجیب و غریب وصیت کی۔ کہا کہ میں ساری زندگی لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا رہا، میں نے یہ نہیں دیکھا یہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے یا اس سے مجھے ناراضگی ہے۔ جس کسی کا معاملہ میرے سامنے آیا میں نے انصاف کے اصول اور تقاضوں کو پورا کیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب میری موت کا وقت ہے، اللہ مجھ سے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نے وصیت کی رشتہ داروں کو، میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے میں جلدی مت کرنا، میری لاش کو میرے گھر ہی میں چھوڑ دینا چند دنوں تک۔ اگر میری لاش صحیح سالم رہی تو پھر تدفین کر دینا، اور اگر میری لاش کے ساتھ خدا کا کچھ معاملہ ہوا تو پھر اس وقت تم مجھے مخاطب کر کے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ یہ حال کیوں ہوا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ میرے جسم میں تھوڑے وقت کے لیے روح ڈال دیں گے اور میں تم لوگوں کو اس بات کا جواب دوں گا۔ رشتہ داروں نے اس قاضی کی بات پر عمل کیا۔ انتقال کے بعد اس قاضی کو گھر ہی میں چھوڑ دیا۔ 2-3 دن گزرے، رشتہ داروں نے دیکھا کہ ایک رات جب وہ دیکھ کر گئے تھے تو صحیح حال میں تھے وہ لاش، لیکن صبح آ کر جب دیکھا تو کان کے پاس کا جو گوشت تھا وہ پورا کا پورا غائب تھا۔ قاضی کی نصیحت کے مطابق، وصیت کے مطابق رشتہ داروں نے قاضی کی لاش کو مخاطب کر کے کہا کہ قاضی یہ تو بتا کہ تیرا کان اور کان کے پاس کا گوشت کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قاضی کی امید کے مطابق اس کے جسم میں روح لوٹائی۔ قاضی نے اپنے وارثین کو اور اپنے گھر والوں کو جواب دیا، سنو میں ساری زندگی انصاف پر عمل کرتا رہا، لوگوں کو انصاف دیتا رہا۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک کیس آیا
جس میں ایک پارٹی کے جو لوگ تھے ان کی بات میں نے بڑی توجہ سے سنی، دوسری طرف کی جو پارٹی تھی ان کی بات میں نے ایسی ہی سرسری سنی۔ یعنی ایک پارٹی کے لوگوں کو میں نے اپنے سامنے بٹھایا اور ان کو ریسپیکٹ دی، پوری توجہ دی، اور دوسری جو پارٹی تھی ان کو میں نے ٹھہرا کر بات سنی، ان کو وہ توجہ، وہ عزت نہیں دی جس عزت کے وہ مستحق تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ فرمائی اس پر، حالانکہ میں نے فیصلہ انصاف کا کیا تھا، فیصلہ جو دیا تھا وہ انصاف کا تھا۔ اللہ نے میری جو پکڑ فرمائی وہ صرف اس بات پر تھی کہ تم نے ایک پارٹی کی بات بڑی توجہ سے سنی اور دوسری پارٹی کی بات کو تم نے سرسری سنا، اس پر اللہ نے میرے جسم، میرے کان کو اور اس کے گوشت کو ختم کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی تھوڑی سی بے توجہی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ اب ذرا وہ لوگ غور کریں جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ دین اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ مگر ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے گھروں کے اندر لوگ جانتے بوجھتے اپنے ماں باپ کی سائڈ لیتے ہیں، کبھی لوگ اپنی بیوی کی سائڈ لیتے ہیں۔ جو ماں باپ کی سائڈ لیتے ہیں، ماں باپ کی سائڈ لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیوی بچوں کی سائڈ لے کر ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی دنیا کے اندر ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کو اس کے عمل کی قیمت ضرور چکانی پڑتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ قرآن مجید نے بھی کہا من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکافات عمل، اس کتاب کے اندر بڑے خوبصورت واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پڑوسی ملک سے تعلق رکھنے والے چند لوگ ملیشیا میں رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ وہاں کے پڑوسی ملک کے لوگوں کا ایک گروپ تھا شناساؤں کا، سب چونکہ ایک ہی ملک یا ایک شہر سے تعلق رکھتے تھے، ایک کمپنی میں ان کو جاب ملی، لیکن اس گروپ میں جتنے لوگ تھے سب کے سب نیک تھے اور اچھے تھے، لیکن ایک آدمی تھا جن کا نام تھا چچا رحمت، جن کی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان کی تھی۔ یہ دین سے اور ان لوگوں سے بہت دور رہتے تھے۔ باقی پورا گروپ کوشش کرتا تھا کہ چچا رحمت کو اپنے ساتھ رکھے، لیکن وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر نہیں کرتے تھے، ہمیشہ تکلیف اور تنگی اور پریشانی میں رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے، فٹ پاتھوں پر سوتے تھے۔ ان کی کوشش بھوکا رہ کر میلے کچیلے کپڑوں کے ذریعے یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح تھوڑے پیسے میرے بچ جائیں۔ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے یہ کرتے تھے، اور روزانہ اس گروپ کی چچا رحمت سے ملاقات ہوتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن ملاقات نہیں ہوئی، تو سب لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ بھئی کہاں گئے ہمارے چچا۔ تو پھر انہوں نے تلاش کیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ تلاش کرتے گئے تو پتہ چلا کہ یہ اپنے کمرے میں ہیں، گھر میں ہیں۔ گھر کھول کر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بیمار ہیں اور 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ جو ساتھ میں لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی بازار گیا،
ڈبل روٹی اور دودھ لایا اور چچا رحمت کو کھلایا۔ جب انہوں نے کھا لیا تھوڑا سا ان میں دم آیا، انہوں نے اس نوجوان سے جو ان کے لیے ڈبل روٹی اور دودھ کا انتظام کیا تھا کہا کہ اندر آؤ، بیٹھو، میں آج تمہیں اپنا قصہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں بھی اور باقی دنیا کے لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ چچا رحمت کہنے لگا کہ جب میں نوجوان تھا تو بڑا طاقتور تھا، اور مجھے اپنے سماج اور سوسائٹی کے غلط لوگوں کی صحبت ملی تھی، جس کے نتیجے میں نشہ بھی کرتا تھا۔ ایک تو طاقتور تھا اور دوسرا نشہ کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہر کسی کے ساتھ میں دھونس دھاندلی سے کام لیا کرتا تھا، لوگوں پر بھی میں طاقت آزمائی کرتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی اپنی قوت و طاقت دکھاتا تھا۔ پھر چچا رحمت کہنے لگا کہ میری ایک لڑکی سے محبت ہوئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے شادی کروں، چنانچہ میں نے اس سے شادی کی۔ شادی کے بعد چند مہینے گزرے، میرا باپ بڑا مالدار تھا، چچا رحمت کہتے ہیں، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے باپ کے پاس زمینیں بہت ہیں، تم اپنے باپ سے کہہ کر کچھ زمینیں لو۔ چنانچہ چچا رحمت ایک دن صبح اپنے باپ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ بابا جو زمینیں تیرے پاس ہے وہ میرے نام پر کر دے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تیرے اور بھائی بہنیں بھی ہیں، میری اس جائیداد کے اندر سب کا حصہ متعین ہے، میں ان سب کا حق مار کر تجھے کیسے دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر آپ تقسیم کر دو۔ چنانچہ اس باپ نے اپنی پوری پراپرٹی اپنے بچوں میں، خود میں اور اپنی بیوی میں تقسیم کروائی، اور اس تقسیم کے بعد ایک ایک بیٹے کے حصے میں 50 ایکڑ زمین آئی۔ اب رحمت نے تو، جو چچا رحمت تھے انہیں نے تو اپنا حصہ لے لیا، لے کر اب اپنے باپ کے سر ہو گئے، جو حصہ تم نے اور ماں نے اپنے نام رکھا ہے وہ مجھے دو، تم بوڑھے لوگ ہو، تم وہ حصہ اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گے؟ باپ نے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن صبح رحمت چچا پہنچا اور اپنے پیر سے جوتا نکال کر اپنے باپ سے کہنے لگا کہ تیرے نام پر جو زمین ہے وہ میرے نام پر کر۔ باپ نے سیدھا انکار کر دیا، اس نے جوتا لے کر باپ کے سر پر مارنا شروع کیا، اتنا مارا، وہ ایک مار لگتے کان پر لگا تو کان پھٹا اور خون رسا، اور قوت و توانائی ختم ہونے کے نتیجے میں باپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بیوی کو اطلاع ہوئی، دوڑی اپنے شوہر کا حال اور اس کی خبرگیری کرنے کے لیے آئی، اور اپنے شوہر کو خون کو لہو لہان میں اور بے ہوشی میں دیکھا تو اس کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ پھر اس کو تدبیر کرنے لگی ہوش میں لانے کی۔ کچھ دیر کے بعد باپ کو ہوش آیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تو شوہر نے کہا کہ تیرے بیٹے نے میرا یہ حال کیا۔ پھر اس وقت باپ نے کہا، ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، رحم دلی بہت ہوتی ہے۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی بری حالت کے باوجود بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ اس باپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس موقع پر اللہ سے ایک دعا کی۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میرا بیٹا تھا، اس کے نتیجے میں اس نے آج مجھے جوتے مار کر خون سے لہو لہان کر کے بے ہوش کر دیا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے میری تجھ سے دعا ہے کہ اے اللہ اس کو کوئی بیٹا عطا نہ فرما، تاکہ کوئی بیٹا ہو کر اس کو جوتے مارے۔ پھر دوسرا دن آیا، ماں جو ہے اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے کرتے گئی اور جا کر کہنے لگی، ارے ناہنجار، تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جوانی اور قوت و طاقت کے نشے میں مدہوش ہو چکا تھا،
اس نے ماں کو دھمکاتے ہوئے کہنے لگا تو بھی سدھر جا ورنہ تیرا بھی وہی حال کروں گا جو میں نے باپ کا کیا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھ تیری پوری بہنیں یہ کہتی ہیں اگر تو باپ کی عزت کرے گا، میلی نظر سے ان کو نہیں دیکھے گا تو وہ اپنا حصہ بخوشی ماں باپ کی عزت کے خاطر تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے رضامندی ظاہر کی اور بہنوں نے اپنا حصہ بھائی کے حوالے کیا۔ اب یہاں تک تو معاملہ ہوا، باپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ کی پکڑ آئی۔ چونکہ اس نے باپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، بھائی بہنوں کا اور سب کا حق مارا تھا، تو ہوا یہ کہ جس لڑکی سے اس نے محبت سے شادی کی تھی اس کو کینسر ہو گیا۔ محبت تھی، اس محبت کے نتیجے میں وہ اس فراق اور کوشش میں تھا کہ اپنی بیوی کا علاج کروں۔ اب وہ کینسر کا جو مرض ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ زمینیں بیچتا رہا، اپنی بیوی کا علاج کرتا رہا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کی ساری زمینیں ختم ہو گئی، لیکن بیوی کا جو مرض تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ اور اس اثناء میں اس شخص کو اپنی اس بیوی سے 4 بیٹیاں ہوئیں اور وہ صحت مند نہ ہو سکی، کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ چچا رحمت نے اپنی بیوی کے گزرنے کے بعد ایک دوسری عورت سے شادی کی، اس عورت سے بھی چچا رحمت کو 4 بیٹیاں ہوئی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی دنیا سے گزر گئی۔ پھر اس نے تیسری شادی کی بیٹے کی آس میں، لیکن اس عورت سے بھی اس کو 3 بیٹیاں اور ہوئی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب جملہ 3 بیویوں سے 11 بیٹیاں تھیں اور جتنی دولت تھی وہ بیماریوں کی نظر ہو چکی تھی۔ اب دانے دانے کے لیے یہ محتاج ہو چکا تھا، تو میں اب اپنی بیٹیوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر یہاں ملیشیا آیا ہوا۔ یہاں آ کر میں جو میلے کپڑے پہنتا ہوں، فٹ پاتھوں پر سوتا ہوں، روکھا سوکھا جھوٹا جو مجھے ملتا ہے کھاتا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس سب کے نتیجے میں تھوڑے سے پیسے مجھے بچ جائیں اور میں ان پیسوں کو جمع کر کے اپنے گھر بیٹیوں کو بھیج سکوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میری 11 بیٹیاں ہیں، وہ گھر میں جوان ہو کر بیٹھی ہیں، لیکن کوئی شخص ان کا رشتہ لے کر میرے دروازے پر نہیں آتا۔ دنیا میں جو آدمی ظلم کرتا ہے، انصاف کی ڈگر کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل جہنم سے بچنے سے متعلق یہ بتایا کہ آدمی خوشی میں بھی ناراضگی دونوں صورتوں میں انصاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا عمل جہنم سے بچنے کا جو بتایا وہ یہ ہے، تنگحالی میں خوشحالی میں اعتدال میانہ روی کا راستہ اپنائیں، کہ آدمی کو خوشحالی میسر ہو تو پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے، فراوانی کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ نہ اڑے۔ اگر آدمی تنگی اور تکلیف میں ہو تو اس تنگی اور تکلیف کی وجہ سے بالکل اپنے ہاتھوں کو بند کر کے نہ رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی نصیحت فرمائی، کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر اس طرح مت رکھو، اور پھر اللہ نے کہا کہ نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا بھی مت چھوڑو، کبھی اپنے ہاتھوں کو باندھو کبھی کھلا چھوڑو، کبھی باندھو کبھی کھلا چھوڑو۔ یعنی اللہ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، جہاں غلط چیزیں ہیں، مقامات ہیں، وہاں پر پیسوں کو خرچ کرنے سے روکو، جہاں اچھے حالات اور مواقع ہیں وہاں پر اپنے پیسوں کو خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو۔ اگر ہاتھوں کو ہمیشہ کھلا رکھو گے، جتنے پیسے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر اپنے ہاتھوں کو مکمل بند رکھو گے تو کنجوس کہلائے جاؤ گے، اور لوگ تمہاری بخالت کی
مثالیں دیا کریں گے اور تمہیں پورے معاشرے کے اندر ذلت و رسوائی ملے گی۔ اس لیے اللہ کی نصیحت ہے درمیانی راستہ، زندگی کے ہر شعبے میں جو درمیانی راستہ ہے وہ اپنانا۔ مثلاً کپڑے ہیں، آپ خریدنے کے لیے گئے، بازار کے اندر وہ کپڑے بھی میسر ہیں جو ہزاروں روپے میں میٹر ملتے ہیں، اور وہ کپڑے بھی ہیں جو 40-50 روپے کے اندر میٹر ملتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو 40-50 کا پہن، یہ بھی نہیں کہتا کہ تو ہزاروں کا پہن۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے اٹھ، درمیان میں آ، اور درمیان میں آ کر جو کپڑا بہتر ہو اس کا انتخاب کر۔ جوتیاں ہیں، یہ ہزاروں کی بھی ملتی ہیں اور کم پیسوں کی بھی ملتی ہیں۔ درمیانی جو راہ ہے ہر چیز کے اندر، اس کو اپنانے کی تعلیم دی گئی۔ نبی علیہ السلام کا مزاج کتنا اعتدال پسندانہ تھا، اس کو اس واقعے سے سمجھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مدینے کے اندر تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے حال چال کو جان سکے۔ اللہ کے نبی ایک رات معمول کے مطابق گشت پر نکلے تو حضرت ابو بکر کے گھر پر سے گزرے تو دیکھا کہ ابو بکر اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، خوش ہوئے، آگے بڑھے۔ آگے حضرت عمر کا گھر تھا تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، زور زور سے قرآن پڑھ رہے۔ نبی علیہ السلام گشت سے فارغ ہوئے، مسجد کو آئے، فجر کا وقت ہوا، تمام کے تمام صحابہ آئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے کہا کہ تم دونوں آؤ۔ وہ دونوں سامنے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر، آج میں تہجد میں گشت پر نکلا تھا تو دیکھا کہ تم تہجد پڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اسمعت من ناجیت، یا رسول اللہ، جس ساز سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو سنا رہا تھا، اور جس ذات کے لیے میں پڑھ رہا تھا، عمل کر رہا تھا، وہ ذات اونچی آواز کو بھی سنتی ہے اور آہستہ کہی جانے والی سرگوشی کو بھی سنتی ہے۔ اللہ کو سنا رہا تھا، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر، میں تمہارے گھر کے اوپر سے گزرا کہ دیکھا تم بھی تہجد پڑھ رہے تھے اور زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے اس کے 2 ریزن بتائے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اطرد الشیطان، میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تاکہ شیطان کو بھگاؤں اور گھر میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاؤں۔ زور سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میری آواز سونے والوں کے کانوں تک پہنچے گی تو وہ بھی خود بخود اٹھیں گے، سمجھیں گے کہ تہجد کا وقت ہو گیا، ہمیں بھی تہجد پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ زور سے پڑھنے کی، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے میں زور سے پڑھ رہا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کے مزاج کا اعتدال دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، ذرا اپنی آواز کو پست کرو، اخفض قلیلا، اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو۔ اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ارفع قلیلا، ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا اٹھاؤ، تم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، اس کو چھوڑو، تھوڑی سی آواز کو، والیوم کو بڑھاؤ تاکہ وہ آواز تمہارے کانوں تک پہنچے۔ جب قرآن کے الفاظ تمہارے کانوں تک پہنچیں گے تو تمہارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ تو یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اعتدال کو بتایا، اور نبی علیہ السلام ہر چیز میں درمیانی راستے کو پسند کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی وہی تعلیم دی۔ کہا کہ جو میرا امتی زندگی کے ہر شعبے میں درمیانی راستے کو اپنائے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ تیسرا عمل، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کھلم کھلا بھی، پوشیدگی میں بھی۔
چھپی ہوئی حالت میں بھی کھلی ہوئی حالت میں ہر حال میں خدا سے ڈرنا، اس کا خوف رکھنا۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے چھپی ہوئی حالت کا پہلے ذکر کیا، کھلم کھلا حالت کا بعد میں ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ مفسرین نے کہا کھلم کھلا جو حالت ہوتی ہے اس میں ہر انسان احتیاط کرتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے دل میں بھلے اگر خدا کا خوف نہ بھی ہو تو لوگوں کا ڈر رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں کچھ غلط کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، اس لیے آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں کھلم کھلا کا تذکرہ دوسرے نمبر پر کیا گیا۔ کھلم کھلی حالت میں ہر انسان بچتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا چھپی ہوئی جو حالت ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، وہاں پر اللہ کا خوف رکھنا، یہ تصور اور استحضار رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے قرآن میں ذکر کی گئی، اس میں لقمان حکیم کی ایک نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان حکیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہر وقت اس بات کا خیال رکھ دنیا کا کوئی فرد تجھے نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی نظر برابر تجھ پر ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر لقمان حکیم نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹا پہاڑوں میں، غاروں میں، چٹانوں کے بیچ میں چھپ کر تم کوئی عمل کرو ذرہ برابر بھی، اچھا یا برا، یا اسی طرح تم ساتوں آسمانوں کے اوپر جا کر راکٹ میں جا کر کوئی عمل کرو جہاں کوئی آنکھ تمہیں دیکھنے والی نہ ہو، ساتوں زمینوں کے نیچے جا کر کوئی بھی عمل کرو، ایک نظر ہے اللہ کی جو تم پر برابر پڑتی ہے اور وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو ان 3 چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز تھی خوشی اور غصے کی حالت میں انصاف کرنا، دوسری حالت تھی مالداری اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسرا تھا کھلم کھلا اور چھپ کر دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا، اس کا خوف کھانا۔ یہ میرا پہلا مضمون تھا۔ 5-7 منٹ میں دوسرا مضمون عرض کرتا ہوں، وہ ہے 2024 میں جو لوک سبھا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس الیکشن کی مناسبت سے کچھ باتیں کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک سیکولر ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور سیکولر ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ووٹ ایک بہت بڑی قوت و طاقت کہلاتا ہے۔ وہ سیکولر ملک اپنے تمام کے تمام باشندوں کو ووٹ کی صورت میں 5 سال میں 1 مرتبہ یہ حق دیتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ باہم مل کر اپنی ووٹ کی قوت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی اچھے فرد کو اور کسی اچھی جماعت کو منتخب کریں۔ چنانچہ ووٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال کر کے کسی جماعت کو اقتدار تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور ووٹ ایسی قوت و طاقت بھی ہے کہ جس کا استعمال کر کے کوئی آدمی قوت و طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر ظلم و ستم کرنے لگے تو وہ ووٹ ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو زمین پر بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو 2024 کے لوک سبھا کا جو الیکشن ہے، یہ الیکشن اس ملک کا بڑا حساس اور انتہائی نازک ترین الیکشن ہے۔ ہماری ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہوئے، اور ان 75 سالوں میں بہت سارے الیکشن ہوئے، لیکن
تمام الیکشنوں سے بالکل اس الیکشن کی حیثیت جدا اور ممتاز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 10 سال سے جو حکمران جماعت اس ملک کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جماعت نے ووٹ کی قوت و طاقت سے اکثریت حاصل کر کے مختلف سازشوں کے نتیجے میں وہ ایک کمیونٹی کو، مسلمانوں کو بالکل اور تمام کی تمام باقی اقلیتوں کو درکنار کر رہی ہے، ان کے حقوق سلب کر رہی ہے، اور ان دو کمیونٹیز کو، مسلمانوں کو اور دلتوں کو، بالکل ان کے بد سے بدتر انجام تک پہنچا رہی ہے۔ بلکہ اس ملک کا جو دستور ہے، وہ دستور اس ملک کے تمام لوگوں نے مل کر تیار کیا، اور سب لوگوں نے مل کر تیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ملک تمام مذاہب کے لوگوں کے مل جل کر جد و جہد کرنے کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ اس ملک کی آزادی میں کسی ایک مذہب کا، کسی ایک قوم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں رہنے والی باقی تمام کمیونٹیز نے حصہ لیا، اور سب نے مل جل کر جد و جہد کی۔ اس جد و جہد کے نتیجے میں ملک کو انگریز دشمن سے آزادی ملی۔ اب جب ملک آزاد ہوا تو سب لوگوں نے اس ملک کو آزاد دلانے میں حصہ لیا تھا، تو سب لوگوں نے مل کر اس ملک کا دستور بنایا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، اور دستور بنانے کی جو کمیٹی بنی، جو ذمہ داری دی گئی، وہ بابا بھیم امبیڈکر راؤ کو دی گئی، اور ان کی قیادت میں جو کمیٹی بنی اس میں مسلمان بھی تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ اور چونکہ سب لوگوں نے مل کر ملک کو آزادی دلائی تھی، تمام ملک میں رہنے والے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو دستور کے اندر ایکول حصہ دیا گیا، اور سب کے عزت و احترام کی بات کی گئی، سب کے حقوق مانے گئے، اور مذہبی اعتبار سے ہر ایک کو مکمل آزادی دی گئی۔ لیکن موجودہ حکومت جب سے یہ آئی ہے اقتدار میں، یہ مسلمانوں کو اور دلتوں کو خاص طور پر دستور کے اندر جو مراعات دی گئی، ان مراعات کو دھیرے دھیرے چھینتی رہی۔ لیکن وہ مراعات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اتنی 10 سالوں کے اندر محنت کے باوجود جہاں تک ان کو پہنچانا چاہتی تھی پہنچا نہیں سکی۔ اب وہ اس الیکشن کے اندر ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ اس مرتبہ ہمیں 400 سے زیادہ سیٹیں چاہیے، اگر یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی تو ہم دستور کو تبدیل کر دیں گے۔ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر جو مذہبی آزادی دستور کی روشنی میں حاصل ہے، اس آزادی کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ اب اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ یہ ٹوپی، داڑھی، جھبا، کرتا، پاجامہ، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ مساجد کو مسمار کیا جائے گا، جہاں وہ سمجھیں گے وہاں پر بلڈوزر چلایا جائے گا۔ وہ لوگ اس قسم کے نمونے ہندی اسٹیٹوں کے اندر کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ باقی ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں مکمل حکمرانی اور قوت و طاقت حاصل ہے۔ اگر تمہارے اسٹیٹوں کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کی حکمرانی اور قوت ملے گی تو وہاں پر بھی ہم بالکل اسی کا رپلے کریں گے۔ اب وہ پوری کی پوری دشمن قوتیں، طاقتیں اس ملک کی ترقی کو پیچھے کرتے ہوئے اپنا ایک مخصوص نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب تک کے الیکشنوں کی طرح یہ الیکشن نہیں ہے کہ اب تک کے الیکشنوں میں مسلمان غفلت میں رہتے تھے، ووٹ کی اہمیت ہی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اگر ڈالتے بھی تھے تو مسلمانوں کی ایک محدود تعداد نکل کر ڈالتی تھی۔ اگر ڈالتے بھی تھے تو کچھ مرد ڈالتے تھے، نوجوان، باقی بوڑھے لوگ جاتے ہی نہیں تھے، اور ہماری عورتوں کا جو پرسنٹیج تھا وہ بالکل نہیں کے برابر تھا۔ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو محسوس کرتے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال سے پورے ملک کے اندر
جتنے علماء تھے اور جتنے سیاست سے جڑی ہوئی شخصیات تھی، دانشور لوگ تھے، سب کے سب مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر کہا کہ اب غفلت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان اپنی بقا کی آخری جنگ کرنا ہے اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ چونکہ سیکولر ملک ہے، ہم کوئی پستول لے کر باہر نہیں نکل سکتے، ہم انتقام لے سکتے ہیں ان کو اقتدار سے ہٹا کر، اور وہ انتقام ووٹ کے راستے سے لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تقریباً 2 سال سے پورے ملک میں محنت کی گئی اور مسلمانوں کو بیدار کیا گیا، ووٹ کی قوت و طاقت کا ان کو شعور اور احساس دلایا گیا، بتایا گیا کہ مسلمانوں اٹھو، تمہیں ملک نے، سیکولر ملک نے ووٹ کی جو قوت و طاقت دی ہے، اس قوت و طاقت کا استعمال کرو۔ جو ظالم لوگ حکمرانی پر اپنی سازشوں اور عیاریوں کے نتیجے میں چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسندوں سے نکال کر زمین پر لاؤ، اور یہ چیز مکمل ووٹنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اسمبلی الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے حلقے کے اندر ووٹ فیصد پچھلے الیکشنوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ الحمدللہ سب لوگوں نے شعور کا مظاہرہ کیا۔ میری اب پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لوک سبھا کے اس الیکشن میں جو مئی کی 13 تاریخ کو آنے والا ہے، آپ حضرات اور زیادہ حساسیت کا، بیداری کا مظاہرہ کریں۔ تمام کے تمام بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، سب کے سب مل کر ووٹ کی جو قوت آپ کے پاس ہے، اس قوت اور طاقت کا استعمال کریں۔ اگر آپ اس مرتبہ اپنی اس قوت و طاقت کا استعمال کرنے میں چوک گئے، پیچھے رہ گئے، بعد میں افسوس کرنے اور پچھتانے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کا ووٹ سے پیچھے رہنا اور یہ سمجھ کر کہ آج چھٹی کا دن ہے، سو جانا، یا کھیل کود کے اندر نوجوانوں کا اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ تمام کے تمام اعمال آپ کے لیے وبال جان بنیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ تو مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور جس طرح اسمبلی الیکشن کے اندر آپ لوگوں نے ووٹنگ کیا تھا، لوک سبھا الیکشن میں بھی ووٹنگ کریں، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی برابر لائیں، اس لیے کہ میرے ایک چاہنے سے اور بولنے سے تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تبدیلی واقع اسی وقت ہوگی جب آپ سب لوگ چاہیں گے، اور جب آپ سب لوگ عملی اعتبار سے اس میں حصہ لیں گے، تو ہم اپنے دشمن کو ہرا کر اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ اور ان کی بقا کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس مرتبہ تھوڑی سی چوک اور غلطی کی، تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں آ گئے، تو میرے دوستو پھر وہ حالات سے مسلمانوں کو سابقہ ہوگا جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے ایک بڑے زبردست عالم دین ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب ندوی دامت برکاتہم، پورے ملک کے اندر وہ جاتے ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کو جمع کر کے اسی الیکشن سے متعلق شعور بیدار کرتے ہیں۔ مولانا نے جو باتیں کہی، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان باتوں کو کہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کا دستور ختم کرتے ہوئے جو نیا دستور لانا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بعد اس کو بنائے گی، بلکہ اٹل بہاری واجپئی جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں اس ملک کا ایک نیا دستور بنایا تھا، اور وہ دستور بن کر تیار ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس دستور کے کچھ حصے میں نے بھی پڑھے، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے، مسلمان تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ اس دستور کی ایک بات انہوں نے کہی، وہ یہ کہ اس دستور میں یہ لکھا گیا ہے، جس شخص کے 2 سے زائد بچے ہوں، اس کو نہ الیکشن میں کھڑا ہونے کا حق رہے گا، نہ ووٹ ڈالنے کا حق رہے گا۔ اب یہ اصول لاگو ہو گیا، تو اب آپ اندازہ کرو 2 سے زیادہ بچوں کی تعداد اگر آ گئی
تو اس ملک کا کوئی مسلمان الیکشن لڑ سکتا ہے؟ چلو الیکشن لڑنا چھوڑ دو، کیا کوئی مسلمان ووٹ کا حق رکھے گا؟ نہیں۔ اور وہ لوگ کس طرح کریں گے؟ بغیر ووٹنگ کا سلسلہ ہی ختم کریں گے۔ اس کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے؟ اندور کے اندر اور کچھ اور گجرات کے ایک اسٹیٹ کے اندر یہ چیز انہوں نے اسی الیکشن میں بتا دی۔ جتنے امیدوار کھڑے تھے سب کے بازو مروڑے گئے اور ان سب سے کہا گیا کہ اپنے اپنے پرچے وڈرا کر لو، ورنہ تمہیں مختلف آرٹیکل لگا کر جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے ڈر کر اپنے اپنے پرچے وڈرا کیے اور بس ایک پارٹی کا پرچہ باقی رہ گیا تھا، فوراً الیکشن کمیشن نے اس کو کامیاب قرار دیا۔ یہی اس ملک میں آگے ہونے والا ہے۔ اس ملک میں کس قسم کا فیوچر میں الیکشن ہوگا وہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا 100% استعمال کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ووٹ متحدہ ہو۔ آپ 100% ووٹنگ کریں، لیکن اگر آپ کا ووٹ بکھر گیا تو پھر اس سے دشمن ہی کو فائدہ ہوگا۔ سیکولر جو قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس الیکشن میں دو چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز 100% ووٹنگ اور دوسری چیز متحدہ ووٹنگ۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان متحدہ ووٹ کس کو کرنا ہے؟ اس سلسلے میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ اسمبلی کا جب بھی الیکشن ہو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے علاقائی جو جماعتیں ہیں ان کو ترجیح دیجیے۔ اسمبلی کا جب بھی الیکشن ہو، اسمبلی کے الیکشن میں علاقائی جماعتوں کو ترجیح دیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی سیاست علاقے کی حد تک ہوتی ہے، وہ اسی علاقے سے رہنے والے ہوتے ہیں اور وہ ڈر کر آپ سے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ من مرضی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو یہاں کی رہنے والی عوام ہم سے انتقام لے گی اور اگلے مرتبہ ہمیں الیکٹ نہیں کرے گی بلکہ ہمیں نکال کر باہر کرے گی۔ تو اسمبلی کے جب بھی الیکشن ہو علاقائی جماعتوں کو ترجیح دیجیے۔ لوک سبھا کا جب بھی الیکشن ہو تو نیشنل پارٹیوں کی طرف اپنی ترجیحات رکھیے اور نیشنل پارٹیوں میں بھی ان پارٹیوں کو ترجیح دیجیے جو سیکولر مزاج رکھتے ہیں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں اور کس کی طرف آپ کا ووٹ متحدہ طور پر جانا ہے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں اور یہی اس وقت پورے ملک کے علماء کی آواز ہے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہمارے اپنے شہر کے اور ملک کے جو بڑے علماء تھے ان کا پیغام میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام پر عمل کرنے کی یہاں کے جوانوں کو پہلی مرتبہ خدا سے ڈر کر لالچ سے اوپر اٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ایمانداری کے ساتھ الیکشن کرنے کی اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ پچھلے الیکشنوں کی طرح پیسے لے کر اپنا ووٹ کا بیچنے کا کام کریں گے تو پھر یہ نسلیں آنے والی اور قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ ملکی اعتبار سے بھی مجرم ہوں گے اور مذہبی اعتبار سے بھی مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔